27واں پارہ سورۃ الواقعہ آیت نمبر 63۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرأیتم، کیا تم نے دیکھا، ما تحرثون، جو تم بیج بوتے ہو، اانتم، کیا تم تزرعونہ، اگاتے ہو اس بیج کو، ام نحن الزارعون، یا ہم اگانے والے ہیں، لو نشاء، اگر ہم چاہیں، لجعلناہ، البتہ ہم کر دیں اس کو، حطاما، ریزہ ریزہ، فظلتم، تو رہ جاؤ تم، تفکہون، باتیں بناتے، انا لمغرمون، بے شک ہم توان کے نیچے آ گئے ہیں، بل نحن محرومون، بلکہ ہم محروم ہو گئے ہیں۔ اللہ کی قدرت کی دلائل کا ذکر تھا۔ پہلی دلیل اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، اور پھر انسان کی پیدائش کے مختلف مراحل کو اللہ نے بیان کیا، اور اس کے بارے میں فرمایا افرأیتم ما تمنون، لوگو ذرا غور تو کرو پیدائش انسان کی کیسے ہوتی ہے۔ ما تمنون، جو تم ٹپکاتے ہو ایک قطرے کی پیدائش، پھر وہ کس انداز میں سورہ مومنون میں اللہ نے انسان کی اس پیدائش کے ڈھانچے کو ذکر کیا، کتنے ادوار سے گزار کر میں پیدا کرتا ہوں، اور پھر بھی تم میری توحید کے قائل نہیں ہوتے؟ کیا پھر بھی تم اس بات کو نہیں مانتے کہ کیا دوبارہ اللہ زندہ نہیں کر سکتا؟ مشرکین چونکہ دوبارہ زندہ کرنے کو نہیں مانتے تھے، کہتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان مٹی سے مٹی ہو جائے تو پھر اسے کون زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اس پر 4 دلائل دے کے سمجھایا، ذرا غور تو کرو اپنی پیدائش میں۔ آج دوسری چیز بیان فرمائی کہ ذرا غور تو کرو، تم ہل چلا کر بیج ڈال آتے ہو، کسان بیج ڈالتا ہے، اور پھر فرمایا اس بیج کو میں اللہ اگاتا ہوں، دانے کو زمین کی نمی نرم کر دیتی ہے، اور پھر اس بیج سے نرم و نازک کونپل نکلتی ہے، زمین کا کیسے سینہ چیر کے وہ چھوٹی سی کونپل کتنی نازک ہوتی ہے باہر آتی ہے، اور پھر اس کو اللہ غلہ، پھول، پھل اور سبزیوں میں تبدیل کرتے ہیں۔ اللہ پوچھ رہے ہیں بتاؤ یہ کرنے والا کون ہے؟ میں نے کس انداز کی یہ ساری چیزوں کو پیدا کرتا ہوں؟ لوگوں ان چیزوں میں غور کرو، میرے ساتھ دوسروں کو شریک نہ کرو۔ فرمایا یہ اللہ کی ذات ہی ہے جو بیج مردے سے تمہارے اور تمہارے جانوروں کے لیے اللہ خوراک کا انتظام کرتے ہیں۔ سورہ عبس کے اندر اللہ پاک نے ان چیزوں کے بارے میں فرمایا اے انسان ذرا دیکھ تو صحیح اپنے کھانے کی طرف، یہ تجھے بالکل آسانی سے مل جاتا ہے، لیکن فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ،
پس چاہیے کہ انسان دیکھے اپنے کھانے کی طرف۔ انا صببنا الماء صبا، بے شک ہم نے ڈالا پانی اوپر سے، یعنی پانی برساتے ہیں زمین پر۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم پھاڑتے ہیں زمین کو، زمین سے بیج نکلتا ہے، بیج سے کونپل نکلتی ہے۔ فانبتنا فیہا حبا، پھر ہم نے اگایا اس زمین میں اناج اور غلہ، وعنبا انگور، وقضبا اور ترکاریاں، وزیتونا ونخلا زیتون اور کھجور، وحدائق غلبا اور گھنے باغات، وفاکہۃ وابا پھل اور چارہ، متاعا لکم فائدے کی چیزیں ہیں تمہارے لیے، ولانعامکم اور تمہارے جانوروں کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں اس انداز میں تمہارے لیے پیدا کرتا ہوں۔ بتاؤ یہ کارنامہ رب پوچھ رہے ہیں کس کا ہے؟ جب اللہ ہی کا ہے تو پھر اللہ کی الوہیت کو کیوں نہیں مانتے؟ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کیوں کرتے ہو؟ رب جیسا کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کوئی مثال ہی نہیں انسان اللہ کے بارے میں دے سکے کہ رب ایسا، کوئی اس کے جیسا شریک کسی کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ مزید آگے اللہ کریم نے فرمایا اگر ہم چاہیں تو دانہ پھل لگنے سے پہلے ہی تباہ کر دیں، لگے ہی کچھ نہ تباہ کر دوں تو ہم اس پر بھی قادر ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو میری نہ شکریہ نہ کرو، آسمان سے میں کوئی آفت تمہاری فصلوں پہ بھیج دوں، پھر تم باتیں کرنے لگ جاتے ہو اور کہتے ہو انا لمغرمون، بے شک ہم تو بڑے تاوان کے نیچے آ گئے، او ہمارا نقصان ہو گیا، اس سال بیج بھی گیا، محنت بھی گئی، بڑا نقصان ہو گیا۔ بل نحن محرومون، قرآن کہتا ہے پھر ایسی باتیں کرتے ہو تم، او ہم محروم ہو گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں غور کرنے کی چیزیں ہیں، ان چیزوں میں غور کر کے اللہ کی قدرت کو مانو، اللہ کی ناشکریاں نہ کرو۔ فرمایا افرأیتم ما تحرثون، کیا تم نے دیکھا جو تم بیج بوتے ہو؟ اانتم تزرعونہ، کیا تم اگاتے ہو اس بیج کو؟ ام نحن الزارعون، یا ہم اگانے والے ہیں؟ لو نشاء، اگر ہم چاہیں، لجعلناہ، البتہ ہم کر دیں اس کو، حطاما ریزہ ریزہ، فظلتم، تو رہ جاؤ تم، تفکہون، باتیں بناتے۔ کیا باتیں بناتے؟ انا لمغرمون، کہتے ہیں بے شک ہم توان کے نیچے آ گئے۔ بل نحن، بلکہ ہم، محرومون، محروم ہو گئے۔ افرأیتم، اللہ کریم نے تیسری دلیل ذکر فرمائی اپنی قدرت پر۔ افرأیتم، کیا دیکھا تم نے؟ الماء الذی، وہ پانی جو، تشربون، جو تم پیتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں ذرا غور تو کرو، انسان جو ہر روز پانی پیتا ہے اور آسمان سے رب بارش برساتے ہیں، ندی نالے چشموں سے وہ پانی ہوتا ہوا دریاؤں میں جاتا ہے، تو اللہ بادلوں سے پانی برساتے ہیں، پھر زمین پر بہتا ہے یا زمین جذب کرتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کیا تم نے اس پانی کو بادلوں سے اتارا ہے یا میں اللہ اتارنے والا ہوں؟ دیکھو تو صحیح، پانی رب اتارتے ہیں،
آج کل بارشیں نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش نازل فرمائے، اور اللہ نے روکی ہے تو کون ہے جو بارش کی ایک بوند بھی برسا سکے؟ رب کے علاوہ کوئی نہیں۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، ان چیزوں کی قدر ہمیں تب نہیں ہوتی، ہمارے ہاں ان نعمتوں کی فراوانی ہے، بہت ہے، پانی بھی ضائع کرتے ہیں، ذرا ان جگہوں والوں سے جا کر پوچھو جہاں پانی کی بوندوں کو ترس گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ آسمان سے پانی تم نازل کرتے ہو یا میں نازل کرتا ہوں؟ ذرا غور تو کرو لوگو، اللہ کی ناشکری کیوں کرتے ہو؟ پانی ایسی نعمت ہے جس پر تمام جانداروں کی زندگی اور نباتات کی نشو و نما کا انحصار اسی پانی پر ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا، سورہ انبیاء ہے آیت نمبر 30 میں، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندگی بخشی ہے، اور اس کی زندگی، ہر چیز کی زندگی پانی ہی سے ہے۔ اگر انسان پانی کے نظام پر ہی غور کرے تو اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی قدرت کو پہچان لے کہ واقعی رب کی ذات جیسا کوئی بھی نہیں، اور اللہ نے ہمارے اوپر بڑے احسان کیے۔ آخر میں اللہ کریم فرما رہے ہیں، اللہ نے دیکھو تمہیں یہ میٹھا پانی مہیا کر کے دیا، تم پر کتنا بڑا احسان کیا، اور اگر اللہ اس پانی کو کھارا کر دے، فرمایا فلولا تشکرون، اس کو نعمت کیوں نہیں مانتے؟ اس کو نعمت کیوں نہیں مانتے؟ اللہ نے تمہیں میٹھا پانی مہیا کر کے تم پہ بہت بڑا احسان کیا، یہ ہمیں فری میں ملتی ہے یہ نعمت، اور ہے بھی زیادہ میٹھا پانی، لیکن اس کے باوجود بھی رب کا شکر ادا کون کرتا ہے؟ پانی آتا ہے بے دریغ استعمال ہوتا ہے، اور گھر کی ہماری خواتین اور پانی لگا کے چھوڑ دیتی ہیں، تو یہ پانی کا ضیاع ہے۔ اس لیے قیامت کے دن پوچھا جائے گا پانی کو ضائع نہ کیا جائے، تو فرمایا کہ تم پر اللہ نے اتنے احسانات کیے، تم اللہ کے احسان کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ تو تیسری دلیل اللہ نے سمجھائی پانی کے اتارنے سے، کہ ذرا اس پانی کے اترنے پر غور کرو یہ کون برساتا ہے؟ فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون، افرأیتم الماء، بلا دیکھو تم وہ پانی، الذی تشربون، جو تم پیتے ہو، اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ، کیا تم نے اتارا ہے اس پانی کو، من المزنی، بادلوں سے، ام نحن المنزلون، یا ہم اتارنے والے ہیں، کوئی بھی نہیں اتار سکتا اللہ کے علاوہ۔ لو نشاء، اگر ہم چاہیں، جعلناہ اجاجا، ہم اس کو کھارا بنا دیں، جتنا بھی پانی ہے میٹھا نمکین بنا دوں میں، اللہ فرماتے ہیں کھارا بنا دوں اس پانی کو، مجھ سے کون پوچھنے والا ہے؟ کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ فرمایا میں اللہ نے تمہیں اتنا میٹھا پانی مہیا کیا، تم پر احسان کیا، فلولا تشکرون، پس کیوں نہیں تم شکر ادا کرتے؟ پانی اتنا میٹھا دیا میں اللہ اگر اس کو کھارا بنا دوں تو کون ہے اس پانی کو میٹھا کرنے والا؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ فلولا تشکرون، ان نعمتوں کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔